بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ پہلی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، کتاب ہے الاربعین النوویہ، امام نووی یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں شوافے کے، اور بہت بڑے مصنف گزرے ہیں۔ کئی کتابیں، کئی جلدوں پر مشتمل بڑی بڑی کتابیں لکھیں، اور کم عمر میں بہت بڑا کام کیا۔ 43-45 سال عمر پائی، اور کام اتنا کیا کہ بڑی بڑی ٹیمیں اور کمیٹیاں مل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ ان حضرات کے اخلاص اور ان حضرات کے وقت کی قدر کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت رکھی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال تک زمین پر سیدھے نہیں لیٹے، زمین پر لیٹے ہی نہیں، زمین پر کمر لگائی ہی نہیں، 2 سال تک اس طرح 2 سال گزارے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وقت ضائع ہو جائے گا زمین پر لیٹ کر، نیند غفلت کی نیند آ جاتی ہے، یعنی ایسی سکون کی نیند آ جاتی ہے کہ وہ وقت نکل جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو بیٹھے بیٹھے ہی سوتے تھے، ہلکا سا ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے سو گئے، بس اس طرح سوتے تھے۔ اور اس طرح کھانے پینے کے اندر کیا احتیاط تھا، یہاں تک آتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک پینے کی چیز پی لی، پانی پی لیا تھوڑا سا 1 گلاس، کوئی کھجور کھا لی 24 گھنٹے میں۔ اس طرح کہ یہ کھانے پینے کی وجہ سے پھر حاجت ہوتی ہے، پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر یہ وقت خراب ہو۔ بہرحال ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی، جنہوں نے خدمات کی، ان کی زندگیاں ہی اس دین کے دین حق ہونے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اللہ کی مدد کے بغیر اس طرح کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ پہلی حدیث اس کتاب میں سے بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ روزانہ اس کتاب سے احادیث بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے۔ یہ پہلی حدیث ہے، اس میں اور اسی حدیث سے شروع بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت کی درستگی ایک تو ہے کہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز میں عمل کس کے لیے کر رہے ہیں سب سے اہم ہے۔ تو یہ نیت اللہ کے لیے خالص ہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے، جو بھی عمل کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا، اعمال کو جو ہے اعمال کے اندر تخصیص ہے۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، نیت عصر کی ہوئی ہے، تو وہ ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور ہمارے جو اعمال ہیں جو عادت کے طور پہ ہم کرتے ہیں، مثلا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو یہ کام بھی اگر ہم عادات سے نکال کر عبادات میں ڈالنا چاہیں تو وہ نیت کے ذریعے سے ڈل جائے گا۔ اور نیت کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کریں گے اور کام بن جائے گا۔ اب ہم پانی پی تو رہے ہیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تو ہم بھی پانی پی رہے ہیں، تو یہ ہمارا پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا کہ یہ پانی بھی اللہ کے لیے پی رہا ہوں، کہ اللہ مجھے اس پانی کے ذریعے سے قوت بخشیں گے جس کو میں دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے لگاؤں گا۔ ایک نیت اللہ کے لیے اخلاص کی ہو کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں یہ عمل کہ حضور نے کیا، اللہ نے فرمایا۔ تو بہرحال حضرت
امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال جو قبول ہوتے ہیں یا اعمال جو صحیح ہوتے ہیں، اعمال کی صحت یعنی اعمال کا صحیح ہونا، دیکھیں عمل تو ہو جاتا ہے، کوئی نیت کچھ بھی ہو، اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر نیت کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، ظاہری طور پہ تو نماز، وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک پٹھان سے کسی پہ اس طرح لطیفہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ویسے سب کو پتہ ہے کہ لطیفے کے طور پہ ہی ہے۔ تو ایک پٹھان سے کسی نے کہا کہ بوڑھے ہو گئے تھے، کہا کہ چاچا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بولے میں تو 60 سال سے پڑھ رہا ہوں، ہو رہی ہے۔ تو یعنی ظاہری طور پہ وہ عمل وجود میں تو آ جاتا ہے، لیکن اس عمل کا ثواب یا اس عمل کی صحت یعنی وہ قبول بھی ہوا اللہ کے یہاں پہ یا نہیں ہوا، تو یہ چیز جو ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہاں پہ صرف اعمال کی کا دار و مدار بتایا، آگے کس کے لیے کرنا ہے اس کا بتایا اس حصے میں حدیث شریف کے۔ تو اعمال کا دار و مدار، اب اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کہ عبادات میں مثلا جو عبادت کر رہے ہیں اس کی نیت، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نیت کر لی، عصر کی نیت نہیں کرنی ہے تو اس کو تخصیص کی۔ اچھا، اس چیز کے اندر جو اعمال کی تخصیص ہے، اس میں نوافل کے اندر جو ہے اس نیت میں شرکت بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ جو اللہ کے لیے ہونا ہے اس کے اندر تو کوئی شرک ہے، یعنی اس میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن یہ بندہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی دکھا دوں کہ میں کتنا بڑا نیک ہوں، تو یہ تو شرک ہے، شرک خفی کہہ لیں یا دکھاوے کے لیے۔ لیکن نوافل کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں شرکت، یعنی میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر میں نے جو ہے دوسری نفل کی بھی نیت کر لی، تیسری نفل کی بھی نیت کر لی، تو نوافل میں یہ گنجائش ہے، لیکن فرائض میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرائض میں اگر قضا پڑھ رہے ہیں تو قضا، اور فرض پڑھ رہے ہیں جس وقت کی فرض پڑھ رہے ہیں اس کی نیت دل میں ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو وہ اعمال جو صحیح ہوں گے، جو ان کی صحت ہوگی، جو ان پر ثواب ملے گا، قبول ہوں گے، وہ اس طرح کی نیتوں کی تخصیص کے ساتھ ہی درست ہوں گے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہاں سے فرمایا کہ جس کے لیے وہ نیت کرتا ہے، وَإِنَّمَا، اور ہر بندے کو، لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر بندے کو، انما یہاں پہ حصر کے لیے، یعنی صرف معاملہ یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے، اس کے لیے انما آتا ہے۔ تو لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر بندے کو کیا ملے گا؟ ما نوا، جو وہ نیت کرے گا، جو وہ نیت کرے گا وہی اس کو، یعنی جس کے لیے وہ نیت کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ فمن کانت ہجرتہ، اب یہاں سے کتنا بڑا عمل ہے کہ ہجرت کا جو عمل تھا اس وقت فرض عمل تھا، فرض عین عمل تھا، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں تھا، اتنا بڑا عمل، اس کے لیے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے شمار کی جائے گی، قبول ہوگی، اس کو اجر ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اگر کسی نے ہجرت دنیا کے لیے کی، یار وہاں جاؤں گا، وہاں پہ کاروبار اچھا ہے، کام اچھا ہے، وہاں جا کے کروں گا، کماؤں گا، مثلا مکہ مکرمہ سے جب ہجرت ہو رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف، تو وہ یہ نیت کر کے جا رہا ہے، تو یہ معاملہ ہوگا کہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، کہ دنیا کے لیے ہجرت کر رہا ہے کہ وہ دنیا مل جائے گی، او امرأۃ ینکحھا، یا پھر کوئی وہاں پہ اس کی معشوقہ ہے، کوئی لڑکی ہے، عورت ہے، اس نے کہا ہے کہ یہاں آؤ گے تو نکاح کروں گی ورنہ نہیں، تو یہ وہاں جا رہا ہے ہجرت کر کے کہ اس سے نکاح ہو جائے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے، اسی کے لیے ہے جس کے لیے یہ جا رہا ہے، جس کے لیے یہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو نیت کی قسم ہے اس کے اندر بالکل بھی شرکت جو ہے قبول نہیں ہے۔ آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے اندر نیت اس عمل کو کرنے کی کہ اس پہ جو ثواب اور جو ثواب والے جو اعمال ہیں
اس پہ ثواب ملے گی تب جب اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کی جائے گی اس کو کرنے کی. اور جو اعمال جن کی صحت جو شریعت کے اعمال ہیں، اعمال شرعیہ ہیں، اس میں جیسے نماز وغیرہ، ان میں نیت ہوگی تو وہ اعمال صحیح ہوں گے، بغیر نیت کے ان کا صحیح ہونا بھی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے کریں، نیت بھی صحیح ہو. دیکھیں اتنا بڑا عمل، ہجرت کا عمل، ایک حدیث شریف میں علماء کے بارے میں، سخی کے بارے میں، شہید کے بارے میں، سارے بڑے بڑے اعمال ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ان سے اجر لے لو جن کے لیے عمل کیا تھا، جن کو دکھانے کے لیے. بہت بڑے خسارے کی بات ہے کہ ایک بندہ اتنے اعمال لے کر پہنچے اور وہ اعمال اس کے کام ہی نہ آئے. اس سے بڑا اور کیا خسارہ ہو سکتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے اس حدیث کو بیان فرمایا اپنی کتاب کے اندر کہ بھئی نیت کو ٹٹول لیں، نیت کو درست کر لیں. نیت کی درستگی کے بغیر ہم کتنا ہی پڑھتے رہیں، کتنا ہی حاصل کرتے رہیں، کتنا ہی سنتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ضائع ہو جائے گا. نیت بہت ضروری ہے. اچھا، یہ جو نیت ہے جو اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے، اس نیت کے اندر درجات ہوتے ہیں. جس قدر نیت ہماری خالص ہوتی جائے گی، اجر اس قدر بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے اجر شروع ہوتا ہے، 700 تک اجر جاتا ہے، اور پھر 700 سے بھی بڑھ کر جتنا بھی اخلاص آئے گا اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائیں گے. قرآن پاک کے اندر آیت. تو یہ جتنا ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی جائے گی، اس قدر اجر ہمارا بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، نیت کا معاملہ، یہ والی نیت جو ہے اللہ کے لیے کرنے کی نیت، اس نیت کو اسلاف سے منقول ہے کہ ہر وقت اس کی فکر رہے، ہر عمل میں بار بار اس کو دہراتے رہیں، اندر ہی اندر ٹٹولیں کہ دوبارہ کہیں وہ نیت جو ہے اس کے اوپر غبار آ جاتا ہے، دوبارہ اس میں جو ہے دوسری چیزیں شیطان شامل کرنا شروع کر دیتا ہے. کہیں پہ ریا آنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں فخر آنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ بھئی یہ میں کر رہا ہوں. تکبر ظاہر ہے تبھی آئے گا جب وہ یہ سوچے گا کہ یہ سارا کمال تو میرا ہے، یہ عمل کرنے میں کمال تو میرا ہے. جب اس کو یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں جب بیماریاں آنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اخلاص کے اندر کمی آ رہی ہے. تو پھر دوبارہ اپنی نیت کو ٹٹولیں، توبہ کریں کہ یا اللہ اتنا عمل کر رہا ہوں، یہ ضائع نہ ہو جائے. بار بار اس نیت کو، درمیان عمل بھی نیت جو ہے اللہ کے لیے جو نیت کی جاتی ہے، وہ نیت درمیان عمل میں بھی بار بار درست کر سکتے ہیں. جبکہ یہ جو اعمال کی جو نیت ہوتی ہے، اعمال کی جو نیت ہے، اس کو درمیان عمل تبدیل نہیں کر سکتے. مثلا کسی نے ظہر کی نماز کے لیے جو ہے تکبیر تحریمہ کہی اور ظہر کی نماز میں داخل ہو گیا، اب وہ نماز کے درمیان ہی نیت بدل لے کہ ظہر نہیں اثر پڑھوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. اعمال کے اندر نیت تبدیل نہیں ہوتی، اور ان کے اعمال سے پہلے ہی نیت کرنی ہوتی ہے، وہ نیت اس کی قبول ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کے لیے نیت ہے، یہ تو بار بار اس پہ توجہ رہنی چاہیے، توجہ کرتے رہیں اور اس نیت کو اپنی درست کرتے رہیں. اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں. اس کے علاوہ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو نیکی کے کام، ثواب کے کام ہیں، اس میں اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.